ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں تجاویز کا، جو کہ بجٹ سے پہلے حکومت کے پاس ہونی چاہیے، اور ان پر کیا گفتگو اور کیا لین دین کے معاملات ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو آئیڈیاز. کیونکہ جب تک ہم گورنمنٹ کو آئیڈیاز دیں گے نہیں اور ان سے اس پر ان کا ویو نہیں لیں گے، فیڈ بیک نہیں لیں گے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ حکومت تجاویز طلب کرتی ہے تو ہمارے مختلف چیمبرز تجاویز سینڈ کرتے ہیں، ایپیکس باڈی بھی سینڈ کرتی ہے، فیڈریشن بھی سینڈ کرتی ہے، تجارتی تنظیمیں اپنی سجیشن سینڈ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد حکومت اس پر ڈسکشن نہیں کرتی. میرا ایسا خیال ہے کرنی چاہیے. ڈسکشن بہت کمپریہنسو ہونی چاہیے، آل انکمپیسنگ ہونی چاہیے، ہالسٹک ہونی چاہیے، اور اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. میری جو رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے جتھوں میں لوگ جا کر وزیر مشیر سے مل کر آ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ہم سے ملاقات ہو گئی، ہم سے بات ہو گئی، پر وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتے. ڈیسیجن میکر بہت ساری دفعہ میں بیوروکریٹ ہوتے ہیں. بیوروکریٹس یہ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. بیوروکریٹس نے آج تک، بہت ساروں نے تو آج تک بزنس کبھی کیا ہی نہیں ہوتا، اور جو بزنس انہوں نے کیا بھی ہوتا وہ ٹی وی کے اوپر ہم ذکر نہیں کر سکتے. تو بیوروکریٹس کو بزنس انوائرمنٹ کی ریئلٹی کو نہیں پتہ. دوسرا، کرانچی والوں کے ساتھ خاص طور پہ یہ عجیب قسم کی ایک سچویشن ہے کہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہ بہت دفعہ شیڈو بجٹ تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن بجٹ جب آتا ہے تو شیڈو بجٹ کا ان کے بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بنیادی بات یہ کہ ان ڈیسیجن میکرز کو، ان پارلیمنٹیرینز کو، ان پالیسی میکرز کو جو کہ کرانچی شہر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں جا کے انفلوئنس کریٹ کریں. یہ نہیں کرتے، اور یہاں کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ان پٹ ان کو مل رہی ہوتی ہے اس کی ریپرزنٹیشن صحیح سے جا کے نہیں کر رہے ہوتے. دیٹس دا بگیسٹ پرابلم. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تعلق، میں آبا اجداد تو میرے حیدرآباد دکن سے آئے، لیکن آ کے بس گئے پنجاب میں نا. جو آ کے کرانچی میں بسے بیچارے، ان کا ابھی تک ڈومیسائل کا ہی سلسلہ حل نہیں ہوا. ہم لوگ خوشحال رہے، ان لوگوں کو ابھی تک شناخت ہی نہیں ملی. یہ بیچارے کرانچی والے ہی بن کے پھر رہے ہیں. ہم لوگ وہاں سیٹل بھی ہو گئے، وہاں پہ ہماری شادیاں بھی ہو گئیں، سب خوشحال ہو گئے، ان کی زبان بھی بولنا شروع کر دی. ہمارا مسئلہ اتنا ڈومیسائل کا نہیں ہے، کرانچی والوں کا زیادہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے آبا و اجداد آئے بسے سرگودا شہر کے اندر. ہمارے وہاں پر ایف بی آر وغیرہ کوئی بڑا مسئلہ کریٹ نہیں کر سکتے. بزنس مین کو تنگ نہیں کر سکتے، تاجر کو تنگ نہیں کر سکتے. کریں تو فوراً ایم این اے، ایم پی اے کو ٹیلی فون جاتا ہے ہماری ہی تاجر صنعت کار برادری کے لوگوں کا، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آئندہ پھر آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. ہمارے سرگودا کے لوگ ویسے بھی بڑے تیز ہیں. پچھلی دفعہ سیٹ آپ کو پتا ہوگا، وزیر اعلیٰ کی سیٹ بھی ہم نے سرگودا سے ہی دی، اس دفعہ بھی. تو یہ بڑے تیز لوگ ہیں ہمارے، تو ظاہری بات ہے ہمارے ووٹ کی ایک قدر ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. دوسرا، میرا پیارا شہر جہاں پہ میری پیدائش ہوئی، سیالکوٹ، وہاں پر آپ دیکھیں کاروبار اتنا کامیاب ہے، ہمارے لوگ بھی اتنے تیز ہیں، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا، اپنی ایئر لائن بنا لی. اور بولو، آپ لوگ نہیں کر سکے. اور ہر وقت ہماری سیٹیں کم ہیں، ہمارے وزیر زیادہ ہوتے ہیں. میں گنوا دوں انگلیوں کے اوپر. آپ یہ ناڑووال بھی ایک زمانے میں ہماری طرف ہی تھا، لیکن چلو بعد میں یہ پھر بن گیا، جہاں سے ہمارے پروفیسر صاحب جناب احسن اقبال صاحب، وہ بھی وزیر ہوتے ہیں ہمیشہ. خواجہ صاحب بھی ہمارے وزیر ہوتے ہیں. تو میں اب آپ کو گنوانا شروع کروں، کوئی بھی گورنمنٹ آئے. پرابلم ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے اپنا ایشو، تو آپ کی ریپرزنٹیشن وہاں پر ہونی چاہیے، وہاں پر آپ کی بات ہونی چاہیے. قائمہ کمیٹیوں کے اندر آپ کی بات سب سے ٹاپ ایجنڈا اور پریورٹی پر ہونی چاہیے. میرے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شمیم احمد فرپو صاحب، پبلک، سوشل اینڈ بزنس فگر اور سابق صدر KCCI. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. پبلک اور سوشل کا ذکر میں نے اس لیے کر دیا کیونکہ آپ فلاحی کام بھی بہت سارے کرتے ہیں، معاشرتی کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. KCCI کی صدارت سے زیادہ اہم وہ چیزیں. لیکن یہ کہ اب آپ کی جانب آؤں گا، برا نہ مانیے گا، یہ میں نے لنک بھی بنایا ہے. آپ لوگوں نے بجٹ میں تجاویز بھیجنی ہے، وہ تجاویز سارے سرکاری افسروں نے اٹھا کر اپنے ٹیبل پہ رکھنی ہے. آگے اشارے سے آپ سمجھ جائیں. پھر ان کے اوپر انہوں نے گفت و شنید نہیں کرنی، تو پھر کام ہی نہیں ہوگا. آپ اپنی تجاویز بھیجیں تو وہ آپ اپنے پبلک ریپرزینٹیٹیوز سے بھیجیں، اور اگر پریزنٹیشن دیں تو ان کو دیں.
ورنہ آپ سیکنڈ پیریورٹی ہو جائیں گے. میں نے صرف آپ کو چند مثالیں دی ہیں 2 شہروں کی. آپ چاہیں تو گجرانوالا کی بھی مثال دے دوں, گجرات کی بھی دے دوں. ان کی پریشانیاں آپ جیسی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورٹ یہاں پر موجود ہے, اور سب سے زیادہ MN آپ کے پاس ہیں. بالکل ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ رہتا ہے پھر بھی پورے نہیں ہیں, آدھے ہیں. ورنہ کراچی شہر کی جو آبادی ہے اس آبادی کے لحاظ سے وہ آدھے ہیں. ہم تو اعتراض نہیں کرتے, ہم ان کو ڈبل ہونا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں, ٹھیک ہے, ان کو ڈبل ہونا چاہیے. جتنے ہیں کیا وہ جا کر بھی بحث کر رہے ہیں بجٹ پر؟ آپ مجھے بتائیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تو کسی کے اندر بھی دم نہیں ہے کہ کسی چیز کے اوپر بحث کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ سارے معاملات اوپر ہی اوپر طے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ دینا ہے اور یہ نہیں دینا ہے, تو اس کے آگے کوئی نہیں بول سکتا. نہیں, لیکن بحث تو ہو سکتی ہے نا پارلیمان میں, بحث ہو سکتی ہے. میرے پیارے بھائی, بہت سی چیزوں کے اوپر بحث بھی نہیں ہوتی, اس کے اوپر بھی پابندی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے نہیں بولنا. آپ کی فیڈریشن کے بہت ہی سینئر سابق رہنما, ان کو MN بھی بنا دیا. جی, اس حلقے کے ساتھ ہی ان کا حلقہ لگتا ہے. تو سب لوگوں کو چاہیے نا سر کہ کامرس کی کمیٹی میں, انڈسٹری کی کمیٹی میں, فائنینس کی سب کمیٹی کے اندر کچھ رولا شولا ڈالیں, کچھ شور وور مچائیں. اتنا تو ہو سکتا ہے. سر آپ کو تو معلوم ہے کہ رولا شولا ڈالنے کی اجازت ہی نہیں ہے. بولا وہی جاتا ہے جو صاحب سننا چاہتے ہیں, وہی بولا جاتا ہے. لیکن ابھی جو ہے میں نے سنا ہے کہ بزنس مین جا رہے ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے سامنے جا رہے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کراچی کے تاجر صنعتکار جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. دیکھیے, سوری میں آپ کو لیکن کراچی کے ایک اور صاحب ہیں جن کا کاروبار سے تعلق ہے, انہوں نے کل مجھے بتایا کہ ہم سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے اپنی بزنس اور اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. بھیا آج پہلی مرتبہ نہیں ہوں گے, پہلے ہو چکے ہیں. ہوں گے بالکل, جا کے بتایا ہے, دکھایا ہے, سمجھایا ہے, ہاں بھی کری ہے انہوں نے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا کریں اس کے اوپر. بات یہ ہے ہم تو تجاویز ہر سال بھیجتے ہیں, کوئی پہلا سال نہیں ہے جس کے اندر تجاویز آ رہی ہیں, لیکن تجاویز بھیجتے ہیں. بات ہے اب اصل اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی. اتنا ضرور ہے کہ کراچی چیمبر کی جو تجاویز جاتی ہیں اس کے اندر تقریباً آدھی تو مان لی جاتی ہے, وہ جس کے اندر ان کو کوئی حرج نظر نہیں آتا. لیکن جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں یعنی اس کو نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتے ہیں. اچھا, ایک مثال آپ کے سامنے آئیے, اس چیز کے تو آپ کی گواہ ہیں. سروسز کے اوپر سیل ٹیکس آپ کو صوبہ دیتا ہے, بہت ساری لائسنس صوبہ دیتا ہے. صوبائی حکومت کے سامنے جو تجاویز آپ نے رکھی ہوں گی وہ تو سامنے ہوں گی نا. آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے کراچی چیمبر کے اکثریت یا اراکین تو نہیں, لیکن بہت بڑی تعداد کے لوگ سروس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. جی, سروس انڈسٹری سے, SME سروس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو صوبے نے حل کرنے ہیں. اب یا تو آپ کہتے ہیں کہ صوبہ بڑے بہترین انداز سے کام کر رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر اب یہ تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ بھئی صوبہ کوئی کام نہیں کر رہا, جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا کام. باقی جن میں ان کے اپنے مفادات ہیں وہ کام ہو رہے ہیں اور وہ کام ہوتے رہیں گے. تو 4-6 وزارتیں ان کی بھی تو ہیں, ان سے بات کریں. میں وہی عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں, کوئی سنائی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کتنی تجاویز آپ بھیج دیجئے, لکھ کے بھیج دیجئے, سب کچھ کر دیجئے. جب انڈسٹریل ایریا زیادہ تر صوبائی حکومت کے پاس ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ٹھیک ہے, تو اس کے معنی ان کے مسائل حل کرے گی صوبائی حکومت. پیارے بھائی, مسائل تو جب حل کرے گی جب یعنی کیا کہتے ہیں ساتھ بیٹھیں اور سنیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بھئی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ بیٹھیں, ان کے مسائل کو سنیں, ان مسائل کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ ملک کے مفادات میں ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, اس کو فوری طور سے عمل درآمد بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھار اگر یعنی رسائی حاصل کر بھی لیں اور بیٹھ بھی جائیں تو اس کے اوپر وہ سنتے ضرور ہیں, اس کے اوپر یعنی کیا کہتے ہیں منظوری بھی دیتے ہیں یعنی زبانی, لیکن اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہوتا. نہیں, اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ترمیم آنے کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, بہت زیادہ آئے ہیں, ترقیاتی بجٹ بھی ان کے پاس بہت آتا ہے. ہم ان سے سوال پوچھتے نہیں, ہم وفاق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو پول میں سے پیسے آتے ہیں ان کا استعمال تو انہوں نے کرنا ہے نا. چلو ایک سائیڈ FBR والی وہ وفاق کے پاس ہے, لیکن دوسری سائیڈ ایکسپینڈیچر والی وہ تو ان کے پاس ہے. اس میں تو لے دے بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ بجٹ کے صرف FBR والے حصے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, ایکسپینڈیچر کی طرف دیکھتے نہیں, پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں سڑکیں نہیں بن رہی, یہ نہیں بن رہا. بات یہ ہے, تو یہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی وہ ایکسپینسن ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود سڑکیں کہاں بنی, کون سی سڑک بنی. ہاں بالکل, میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی ایک ایک گلی میں آپ جا کے اپنے سب سے پہلے آپ اپنے باہر دیکھ لیں, آپ کے اسٹوڈیو کے باہر کی سڑک کو دیکھ لیں. آپ یہ پورے شہر کا یہی حال ہے. میں وہی آپ سر میں تو کہہ رہا ہوں, دور نہ جائیں, پہلے سب سے پہلے باہر نکل کے دیکھ لیں نا.
سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے پاکستان کا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں, جی جی, لیکن اس کے باوجود وہاں کیا سہولتیں اور کیا فیسلٹیز ہیں یہ آپ کو معلوم ہے, کن حالات کے اندر انڈسٹریز کام کر رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. جی جی جی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, کروانا بھی چاہتے ہیں, لیکن 17 سال سے جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بالکل. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں وفاق کے بجٹ کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ وفاق کا بجٹ جو ہے وہ تو اب ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے صوبوں کے درمیان اور صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. ابھی جیسے انہوں نے ایک بات کی, برا نہ مانیے گا, اب یہ بات میں آپ کے ساتھ کلیئر بات کروں. پنجاب کی اس وقت ترقی کی رفتار, بالخصوص لاہور شہر کی ترقی کی رفتار آپ کے شہر سے بہت زیادہ ہے. دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے, مثالی شہر بن چکا ہے. ٹھیک ہے, خامیاں خرابیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں, ایسے نہیں کہ وہ کوئی لندن پیرس بن گیا ہے, لیکن کراچی کے مقابلے میں برا نہ مانیے, جو ریئلٹی میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان گھومتے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یعنی خاص طور سے لاہور کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو لاہور بہت آگے ہو گیا ہے, تھوڑا سا آگے نہیں, بہت آگے ہو گیا. توجہ سے ہوا ہے نا سر, 100%. یعنی کیا کہتے ہیں, سوال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ کھانا پینا تو وہاں بھی چلتا ہوگا, لیکن اس کے بعد لگتا بھی ہے وہاں پہ. یہاں تو لگتا ہی نہیں, وہ جاتا کہاں ہے یہ بتائیے مجھے. آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں لڑتے ہیں NFC ایوارڈ کے اندر؟ بندے پورے نہیں ہو رہے, آپ کو پتا ہے NFC کمیٹیوں میں بندے پورے نہیں ہوتے. آپ کہ ہمارے بندے لے لو, ہم ٹیکس دے رہے ہیں. آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ ان کو بولیں NFC کے اندر ہمارے بندے بٹھاؤ, وہ پورے کمیٹی کے سر. آپ دیکھو, آپ ہنس رہے ہیں, دیکھیں آپ ٹیکس آپ دے رہے ہیں. آپ سچ بتائیں, گھر میں باپ جو ہے وہ خرچہ دے رہا ہے, بچے ناچ رہے ہیں, سب بے لگام ہوا ہوا ہے نظام, تو باپ کا کچھ حق ہوتا ہے نا بھئی. یہ کفالت کر رہا ہے تو سوال پھر پوچھتا ہے, کہتا ہے بیٹا اس ٹائم آؤ گے جاؤ گے, میں تمہارا خیال کر رہا ہوں, میں تمہارا کفیل ہوں. برا نہ ماننا, لیکن یہاں پر کفیل اچھا کہنا ہے, کہہ سکتا ہوں میں. دیکھیں جو ٹیکس پیئر ہے وہ کفالت کر رہا ہے نا, تو آپ پوچھیں نا. بالکل ہے, لیکن پوچھنے حق نہیں ہے ہمارا. یہی تو میں آپ سے کر رہا ہوں. NFC کے اندر آپ سر فائٹ کریں نا. دیکھیں آپ لوگوں نے پہلے کہا کہ آپ احتجاج کریں گے, حکومت آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوئی. آپ کہیں ہمارے دیکھیں ابھی آگ لگی گل پلازا میں, آپ بھی کمیٹی کے اندر بہت اہم منصب پہ فائز ہیں, بلکہ اس کمیٹی کے اندر جو کام ہو رہے شفافیت سے کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے. میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو, تو آپ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں. یہ بھی تو سرکار اپنے کسی بندے کو دے دیتی, لیکن انہوں نے آپ کو دی. اس کے معنی یہ کہ NFC کی بھی کمیٹی کا ممبر آپ لیں. آپ بولیں NFC کے اندر ہم بیٹھیں گے, ہم کراچی کے اندر جو ترقیاتی منصوبے ہونے چاہیے تاجر صنعت کار آپ کو بتائیں گے. میں نے ابھی آپ سے کہا, ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں, وہ صرف اتنی مانتے ہیں جتنی یعنی کیا کہتے ہیں ان کے مفاد میں ہو. آپ کے سوسائٹی ایریا وفاق کے اندر آتا ہے, نہیں برا نہ مانیے گا, آپ کا سوسائٹی ایریا وفاق کے انڈر میں آتا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں, وفاق کے انڈر میں آتا ہے کیا؟ نہیں, سوسائٹی ایریا جو ہے KUCHS نہیں, KUCHS نہیں, ہاؤسنگ منسٹری کے انڈر نہیں آتا. نہیں, کون کہہ رہا ہے وفاق کے انڈر میں آتا ہے؟ اچھا, پھر تو وہاں, لیکن نہیں میرے ذہن میں تھا, تو مجھے صفان اللہ صاحب کا دور واپس یاد آ گیا. وزیر بھی تھے ایک دور میں, تو یہ آپ لوگ کا ٹھیک ہے, لیکن بار صورت یعنی کیا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وفاق کے اس میں انڈر میں آتا ہے. وہ وہی صوبائی انڈر میں آتا ہے, وہی یعنی UC ہیں, وہی سب کچھ ہیں. ساری اہم شہرائیں اس میں, ساری اہم شہرائیں اس میں آتی ہیں. ساری اسی میں ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, شہر کا بڑا اہم حصہ ہی ہے. سب سے مالدار اور سرمایہ دار لوگ بھائی یہاں نہیں رہتے. اب اشارہ میں آپ کو نہیں کر سکتا, وہ یہاں نہیں رہتے, وہاں رہتے ہیں بھائی. بالکل رہتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ اتنے ہی مسائل بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن اس کو حل نہیں کیا جاتا. ہمیں رونا اسی بات کا ہو رہا ہے کہ کراچی کے ساتھ کیا دشمنی ہے. 17 سال سے ایک ہی گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو مسئلے حل نہیں کرتی, بلکہ صحیح عہدے نہیں مانگتے, ورس میں لے کے چلے جا رہے ہیں. نہیں, آپ لوگوں کے بہت دفعہ وزیر بھی بنے, قائم مقام وزارتوں کے اندر آپ لوگوں کو حصہ بھی ملا ہے. نہیں, انہوں نے, میں بتا سکتا ہوں آپ کو, گنوا سکتا ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر بنائے, اپنے گھر بھرے. کون ایسا وزیر ہے جو کنگلا ہو؟ یہاں پر ایک چھوٹی سی نہیں, انہوں نے بول دیا, دیکھیں انہوں نے کھل کے بول دیا, ان لوگوں کو موقع ملا, لیکن انہوں نے بتا دیا کہ وہ لوگ اپنے مفادات کے لیے کچھ نہیں کیا, اپنے لیے کیا سب کچھ. اپنے مفادات میں لگے. تاجر صنعت کار ووٹ بینک کے اوپر وہاں پر گئے تھے, لیکن اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ انہوں نے اپنا کام کروا لیا, دوسروں کا نہیں کیا. میں نہیں کہہ رہا. ناظرین, اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم وفاق کے بجٹ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں, وفاق کو ہی کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن میں کئی مرتبہ, بلکہ میں ان اینکرز میں سے ہوں جو صوبائی بجٹس کے اوپر خاص طور پہ پروگرام کرتا ہے. پچھلے سال بھی آپ کو پتا ہوگا خصوصی پروگرام سندھ کے بجٹ کے اوپر بھی, خصوصی پروگرام بلوچستان کے بجٹ پہ بھی کیا,
کیونکہ اس زمانے میں بڑی شکایت تھی کہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے یہ وہ. تو ہم نے پھر بتایا کہ بھئی بجٹ کا اتنا بڑا حصہ بلوچستان کو دیا گیا ہے, ترقیاتی کاموں میں لگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. کتنا لگا یہ چھوڑ دیں, اس ملک کا ہر شہر ہر صوبہ ہمارا ہے, اس کے متعلق بات کرنا ہمارا حق اور فرض ہے. لیکن چونکہ شمی فرپوش صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ظاہری بات ہے شہر کراچی کے متعلق بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں, وہ شہر لاہور کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شہر فیصل آباد میں بھی بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے. آپ اس کی ٹرانسفارمیشن دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. شہر گجرانوالہ کی بھی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے, آپ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. شہر سیالکوٹ کی بھی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے, آپ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. شہر ملتان کی بھی ٹرانسفارمیشن ہو گئی. اس دفعہ میں خود گیا تھا ملتان, میں آپ کو بتا سکتا ہوں سارا بچپن میرا ملتان میں گزرا. ملتان کی بھی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے, اچھا خاصا ٹرانسفارم ہو گیا. ملٹی سٹوری بلڈنگیں نہیں آئیں, لیکن جس پیمانے کا شہر ہے یقین کریں آپ کے یہاں یہ LCD لائٹ باکسز آنے سے پہلے وہاں آ چکی تھیں ہمارے گلگشت میں. یہ تو پورا پاکستان گھومتے رہتے ہیں. تو شمی صاحب بیسیکلی پیارے بھائی پنجاب کے 17 شہر ماشاءاللہ یعنی کیا کہتے ہیں اپنا سب ترقی کی طرف اسٹینڈرڈ میں. ہاں بالکل, ہاں اس کے اندر بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے, پازیٹیو تبدیلی آئی ہے وہاں پر. تو پھر میں شہر حیدرآباد کا بھی آپ کو ذکر کر دوں, آپ جا کے ذرا دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا شہر کا کیا حال ہے. میں آپ برا نہ مانیے گا, میں نے بتا دیا, کوئی شہر حیدرآباد کے بارے میں بات نہیں کرتا. مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے سب سے پہلے کراچی کو دیکھوں جو پاکستان کا ہی نہیں بلکہ ایشیا کا ایک چنندہ شہر تھا. مان لیتا ہوں میں 1960-70 میں آپ دیکھیں تو اس شہر کی کیا شان تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, ہم یہیں کے رہنے بسنے والے ہیں. لیکن آج کیا حالت کر دی ہے اس کی, بس اللہ رحم کر دے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پھیلاؤ زیادہ ہوا ہے, مان جائیں آپ, پھیلاؤ زیادہ ہوا ہے. بھائی پھیلاؤ زیادہ ہوا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے بعد ترقی کہاں ہوئی ہے مجھے یہ تو بتائیں, کیا بہتری آئی ہے. شروع کہاں سے کریں آپ مجھے بتائیں, کون سی اینٹ الٹائیں سر. آپ مجھے بتائیں آپ بلدیہ کہاں ہے اور ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ کہاں ہے, اور آپ مجھے سچ بتائیں جوہر کہاں ہے. نہیں ابھی ہمارے موصوف میئر نے یہ کہا کہ ہمارے جوہر جتنا تو پورا لاہور ہے, ایسا میں نے سنا ہے. ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے, غلط بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں. ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کو بھی معلوم ہے کہ بھئی یعنی لاہور کتنا بڑا ہے اور کتنا بڑا نہیں ہے. کراچی کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے. نہیں لاہور کراچی کی آبادی سے آدھی سے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی لاہور دوسرا شہر ہے کراچی کے بعد. ہاں یعنی کیا کہتے ہیں ایک زمانے میں پہلا ہوتا. جی اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. تو یہ آبادی بڑی ہے نا, لوگ آنے کی وجہ سے آبادی بڑی ہے. آپ ان کو کیوں بیچاروں کو. ارے بھائی تو جو آبادی بڑی ہے اس کے لحاظ سے کام کیوں نہیں ہوئے, کام بھی تو ہوتے ہیں. اگر آپ کا گھر, اگر آپ گھر اپنا ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر سہولیات نہیں لے کر آتے, کام نہیں کرتے, تو پھر یہ آپ کا گھر ہے نا, پیسے تو آپ کو بے شمار مل رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایک ایک بندہ, آپ تو کہتے ہیں کہ جی 1% ٹیکس دیتے ہیں, میں کہتا ہوں پاکستان کا کون سا بندہ ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا. ایک ماچس بھی خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے, دودھ خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے, مان لیا, چائے پیتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے, ہر چیز کے اوپر تو ٹیکس ہے. تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ خالی 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹیکس تو بندہ دیتا ہے, ہر بندہ دیتا ہے. نہیں جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. میں تو آپ کو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پاکستانی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. آپ چھوڑ دیں گوروں کے پیمانے کہ GDP ٹو ٹیکس ریشیو, ٹیکس ٹو GDP ریشیو کیا ہوتا ہے, پاکستانی ٹیکس دے رہے ہیں بھائی, ہم چور. بھائی مجھے یہ تو بتائیں کہ پھر وہ جاتا کہاں ہے, جتنا ٹیکس جو جمع ہوتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ آپ نے پوچھنا ہے, آپ لوگ ہم سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. برا نہ مانے, آپ لوگ جگہ جگہ پر کہتے ہیں 65% ٹیکس ہمارا. سوال آپ نے پوچھنا, میں نے نہیں پوچھنا. میں دوں گا, وہ کہیں گے آپ کتنا دے رہے ہو بھائی. ہمیں تو جواب نہیں ملتا. آپ نے پوچھا, ہم جب پوچھتے ہیں تو جواب نہیں ملتا. آپ وفاق سے نہیں پوچھیں, آپ صوبے سے پوچھیں. ارے سب سے پوچھتے ترمیم ہونے کے بعد اب صوبے کے پاس آتا ہے. کس سے نہیں پوچھتے, سب سے پوچھتے ہیں, جواب نہیں ملتا. یہ آپ کو سندھ سیکٹریٹ جا کے پوچھنا پڑے گا سر. نہیں آپ کو بتا دیا نا حل, آپ کو وہاں جا کے پوچھنا پڑے گا آپ کو. ارے بھائی کہاں نہیں گئے, کس کو نہیں بلایا, سب کو بلایا, سب سے سوال کرتے ہیں, جواب نہیں ملتا. کراچی والے سارے پیسے باہر بھیج رہے ہیں ملک سے. آپ 2-3 بندے پکڑیں گے سب پتہ لگ جائے گا. یہ تو وہ فرما رہے ہیں نا. نہیں میں نے تو انہیں روکا کس نے پکڑنے سے؟ روکو, پکڑو. وہ پھر بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے تاجروں کو نہیں کہا تھا, کسی اور کو کہا تھا. اچھا خیر چھوڑیں نا اس بات کو. پھر ایسا خبر آئی مجھے. ارے پیارے بھائی میں کہہ رہا ہوں ان کو پکڑو نا, پھر پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ہم نے مطلب یہ کہ اس پہ ہم پھر بحث کریں گے, لیکن میں ایسی جذبات میں بہہ کے آپ کو کہہ دیا. لیکن میں ایک بات آپ سے سیدھی سادھی, دیکھیں فرینک فیکٹ بات یہ ہے کہ آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں. آپ کو اپنے حقوق کے لیے صوبے سے معلومات کرنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس جو دے رہے ہیں وہ دے بھی زیادہ رہے ہیں. میں تو فیکٹ بات کرتا ہوں بھائی کہ ٹیکس نہیں دے رہے, ہم ٹیکس چور ہیں, میں یہ نہیں بولوں گا.
ہم ٹیکس چور نہیں ہیں, ہم حصے سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. میں حساب آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں, اگر شمیم صاحب نفی کر دیں. آپ نے بولا اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کے لکیر سے نیچے, مان گئے؟ ٹھیک ہے, یہ کہا, اس کے معنی یہ ہے باقی بھی جو آبادی ہوگی وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہوگی, رئیس نہیں ہوگی. اس میں سے آدھی آبادی خواتین کی ہے, 25% نکال دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بین الاقوامی ادارے تک مانتے ہیں کہ آپ کے یہاں فارمل امپلائمنٹ نہیں ہے. فارمل امپلائمنٹ نہیں ہے اس کا مطلب فارمل بینیفٹ سسٹم نہیں ہے, کمپنسیشن سسٹم نہیں ہے, ان آدھوں پر ٹیکس نہیں لگتا. آپ لوگوں کے سیاسی تقریروں میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 65% آبادی پاکستان کی وہ نوجوانوں اور بچوں پر مشتمل ہے. نکال دو بھجن, نکال دو نا اس 25 نکال دو 60%, 7% بچ گئے. ٹھیک ہے, 7% بچ گئے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات, 7% میں سے 3% وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہو کہ صاحب یہ ملک کی پوری آبادی کے اندر جن کے پاس روزگار کمانے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں, نہیں ہیں, غریب نہیں ہیں, وہ بھی نکال دو. 4% بچ گئے. 4% لوگ آپ کے ملک میں ٹیکس دے سکتے ہیں, جس میں سے شاید 1% حکومت نے امپلائی کیے ہوئے. باقی 3% سے کتنا ٹیکس لیں گے آپ؟ سر میں نے حساب آپ کو بتا, پورا نہ ماننا, میں نے کہا ابھی میں نے پورا حساب نہیں کیا, ورنہ اور بھی کٹوتی کر دوں گا تو شاید آدھا فیصد لوگوں کو بھی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں ہم ضرورت سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, فل سٹاپ. نفی کر دیں, نفی کر دیں. نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں نا, یہ سوالات آپ کو ان سے کرنے چاہیے, ان کو بلائیں آپ یہاں پر. اور جس طرح سے آپ میرے اوپر یعنی کہ سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, سن تو لیں, یہ ان کے ساتھ کریں, ان کو پبلک کے سامنے لا کے, ان کو پبلک کے سامنے لا کے ننگا کریں. اس میں نہیں, میں دیکھیں میں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کو ایسا محسوس ہو, لیکن 50% دیکھیں اس میں سے بھی 50% آپ کے سامنے کاٹتا ہوں. اگر یہ نفی کریں کر لیں, 50% ان کے سامنے کاٹتا ہوں. زرعی جو کارکن ہیں, 4% میں سے نکال لو, اب زرعی جو کارکن ہیں وہ آپ کی انکم ٹیکس کے اس بریکٹ کے اندر نہیں آتے, نہیں آتے. اگر آپ یہ مجھے کہتے ہو کہ جی ہم نے 4 کروڑ اکٹھے کر لیے, ہم نے 10 کروڑ اکٹھے کر لیے, یہ ناکافی ہیں. اس وقت آپ بولتے ہیں ہمارا ایگریکلچر اتنے % GDP کو دیتا ہے, تو ٹیکس تو بہت کم دیتا ہے نا. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کے نظام کے باوجود ٹیکس کلیکشن کا سسٹم موجود نہیں, یا وہ بندہ بریکٹ میں ہی نہیں آتا. تو 2% لوگ بچے, 2% لوگوں سے آپ ٹیکس لوگے, اور پھر آپ بولو گے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. نو نیور, پاکستان میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور جب میں نے یہ بات کہی تو آپ لوگوں نے ضد کی اور خود پھنس گئے. انڈیویجول انکم ٹیکس آج دینے والے لوگ رو رہے ہیں اور حکومت ریلیف دے گی. نہیں, ہم نے سنا ہے کہ حکومت اس سال انکم ٹیکس دینے والی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دے گی. اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دینی چاہیے, نہیں دینی چاہیے؟ اگر دینی چاہیے تو کتنی دینی چاہیے؟ پیارے بھائی, بہت ساری باتیں کہنے کی حد تک تو بڑی اچھی لگتی ہیں, سنا ہے ہم نے, ان کو کہا جاتا ہے اور آپ سن لیتے ہیں, لیکن سوال یہ اس کے اوپر عمل درآمد تو ہو سب سے پہلے. اب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں, کیا کریں اس کو؟ جی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. جی جی. ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل سوار جب صبح گھر سے نکلتا ہے اپنے کام پہ جانے کے لیے, اور 1 لیٹر پیٹرول اگر ڈلواتا ہے تو اس کے اوپر بھی 150-200 روپے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیتا ہے. ایک عام بندہ, مان رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن بڑے بڑے زمیندار جو 1,000 ایکڑ کے اوپر یعنی کیا کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, کیا ٹیکس انکم ٹیکس. میں تو مان گیا نا آپ کی بات. دیکھیں میں نے تو ابھی کہہ دیا, آپ 50,000 لوگوں کو, اس ملک کے اندر 50,000 لوگ ہیں جن کے ٹیکس کے تحفظ کی خاطر آپ باقی ملک کے اوپر اٹھا کے بولتے ہیں یہ ٹیکس چور ہے. ہم ٹیکس چور نہیں ہیں بھائی, پاکستانی ٹیکس چور نہیں ہے. ارے وہ تو بہت دے رہا ہے, یعنی کیا کہتے ہیں بندہ دے رہا ہے, بچہ دے رہا ہے. کوئی چیز بھی اگر آپ بازار سے خریدیں اس کے اوپر ٹیکس ہے, وہ ٹیکس بچے کا دودھ کچھ بھی لے لیں آپ, کچھ بھی لے لیں. بھائی میں پہلی دفعہ گیا نا برطانیہ, تو میں پہلی دفعہ گیا برطانیہ تو میں نے دیکھا, میں نے کہا میرے کچھ رشتہ دار تھے, میں نے کہا ان کے اتنے لال لال گال کیوں ہیں بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں صاحب کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اتنے معاشی مسائل نہیں ہیں, حکومت ہمیں کوپن دیتی ہے, کوپن سے ہم ان کے لیے جتنا مرضی دودھ کھانا وغیرہ خریدیں. یہی چیز میں نے امریکہ میں دیکھی. جب میں امریکہ میں گیا تو وہ کہہ رہے صاحب کہ یہ سپر مارکیٹ میں تو ہم کھل کے خریدیں گے. میں نے کہا کیوں خریدیں گے آپ سپر مارکیٹ؟ بولے یہ کارڈ لیں آپ بھی خرچیں, مطلب ہمیں نہیں, ہمارے لیے خرچنے کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے صاحب یہ کارڈ وہ حکومت والا کارڈ ہے, یہ ویلفیئر والا کارڈ ہے, ہم کھانے پینے کے لیے جو اشیاء خریدیں گے
وہ ہم اس کے اوپر خریدیں گے. سرکار ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, کہہ رہی ہے ہمارا نظام ہے سوشل ویلفیئر کا. میں نے کہا ہماری آنکھوں سے تو اوجھل تھا, ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ امریکہ کے اندر جتنی محنت اتنا. کہنے لگے نہیں, سرکار کا ہمارا بہت اسٹرانگ ویلفیئر کا سسٹم ہے. $2,000 کے چیک دیے کووڈ میں, یہ جو بند کیا شہر کو لاک ڈاؤن کے اندر, آپ کو بھی پتا ہوگا لوگ جا کے. میں نے کہا یہ کس بنیاد پہ دے رہے ہیں, آپ تو امیر لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سب کو دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ بولا بھائی ابھی سارا لاک ڈاؤن ہے, سب سفر کر رہا ہوگا, امیر اور غریب دونوں. تو میں نے کہا اس سے فائدہ, کہہ رہے ہیں علی آپ غور سے سوچئے, $2,000 ہمارے پاس ہے, ہم مارکیٹ میں جائیں گے, ہم خریداری کریں گے, بیوپار بڑھے گا. جس بیچارے کی دکان اس وجہ سے بند تھی کہ کوئی کمائیاں نہیں ہو رہی, اس کا کاروبار چل پڑے گا. سرکار نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے, امیر غریب دونوں جا کے اپنی مرضی کی چیزیں لیں گے. میں نے کہا آپ کیا لے کر آئے؟ کہنے لگا ہم ٹی وی لے کر آئے. غریب اپنے لیے سودا لے کر آئے. کہہ رہے کیوں, ٹی وی بھی تو بکنا ہے نا, اگر ٹی وی نہیں بکے گا تو الیکٹرانکس والے کا بٹا بیٹھ جائے گا. کہہ رہے اسی لیے سب کو دے دیا. میں نے کہا یار کیا سوچ ہے. کہہ رہے امیر اپنے مزاج سے خرچ کرے گا, غریب اپنے مزاج سے. آپ کے ہاں ایسے ہی میں نے پوچھنا تھا, لاک ڈاؤن ہوا, آپ نے سستے قرضے دے دیے, بہت بڑا اسکینڈل بن گیا, غریب کو کیا دیا, ایسے ہی پوچھنا تھا. نہیں میں ویسے دیکھیں فیکٹ بات کیا آپ کو میں نے, امیر کو آپ نے دیا, آپ نے سستے قرضے دیے, $1,000 کے دیے, الزامات بھی بنے, کس نے دیے, کیوں میں چھوڑ دیں, ابھی وہ تو اس حکومت سب پہ الزام لگ جائیں گے, چھوڑ دیں کس نے دیے سب. یہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ حکومتوں اور اس کی بات نہ کریں, نظام کی بات کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں نا, تو جس نے دیے ان سے پوچھیں یہ بات. نہیں پوچھ مجھے سے کہاں, میں نے کہاں دیے. احتساب آپ لوگوں نے کرنا ہے, ہم نے تھوڑی کرنا ہے بھائی. ہمارے تو ہونٹ سلے پڑے ہیں بھائی, اچھی طرح سے جانتے پھر خود ہی بول رہے ہیں کیا بولنا ہے کیا نہیں. ہمارے ہونٹ سلے پڑے ہیں, ورنہ تو ہم کیا کیا نہیں کر رہے. ہاں تو میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جانتے سب کچھ ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں آپ, لیکن بھولا بننا تو سوال یہ ہے کہ بھائی ہم نے جس طرح آپ بے بس ہیں, آپ برملا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں, میرے ہاتھ اور پیر دونوں سب سلے ہوئے ہیں. حامد خان اور کامران میر کے پروگرام دیکھ کے میں اب سمجھ گیا ہوں کہ مجھے بھی زیادہ کھل کے بات نہیں کرنی. آگے سمجھتا آپ گئے ہوں گے, سمجھ گئے آپ. اسی لیے میں ہمیشہ شاہزیب بادامی اور وسیم خانزادہ کے پروگرام دیکھ کر یہ سوچتا ہوں کہ لوگ آخر یہ پروگرام کیوں دیکھتے ہوں گے. نہیں میں نے میں نے جو نام سنے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پروگرامات میں نے دیکھے تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو پھر بھی کھل کے بات کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر جتنا میں بول سکتا ہوں اتنا تو میں بول دیتا ہوں. باقی دیکھیں مخاطب کسی کو بھی کرے, ایک ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ جو ہے بیٹی کو سنانا اور نہیں بہو کو سنانے کے لیے بیٹی کو سنا. ہاں یہ بھی آپ نے اصلاح کر دی, میرے زبانی بات کی تھی, ان کی زبانی. اب بات یہ میں مخاطب آپ کو کر رہا ہوں, لیکن پھر جانتے آپ بھی ہیں کہ میں کس کو مخاطب کر رہا ہوں. نہیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر بات کرنا بالکل ہی بیکار ہے. نہیں تو پھر کن چیزوں, خدا گواہ ہے بہت ہی بددل ہو رہا ہے. بجٹ سر پر آیا کھڑا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بجٹ آئے گا, پھر ہم دیکھیں وہ وہی آئے گا جو ان کی مرضی ہوگی. میرا آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوگا وہ جو وہ چاہیں گے. دیکھیں آئی ایم ایف کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہمیشہ دکھا دیتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. آئی ایم ایف نے تو 10 دوائیاں اور لکھی ہیں, وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بس وہ ان کے مطلب کی نہیں ہے نا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ آئی ایم ایف کہتا ہے اتنا بڑا پروٹوکول لے کر چلو, آئی ایم ایف کہتا ہے یہ آئی ایم ایف تو رپورٹیں لکھ چکا ہے کہ آپ کرپشن ختم کرو. آئی ایم ایف کہتا ہے آپ اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ سرکاری ملازمین رکھیں, ختم کرو, شریعتیں بتاؤ, اپنی شریعتیں بتاؤ, اساسے بتاؤ. ملک اس وقت یعنی کیا کہتے ہیں کرپشن کے کون سے سٹیج کے اوپر ہے, کس نمبر پہ آ گیا؟ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اپنی شریعتیں بتاؤ, اپنے اساسے بتاؤ. وہ راز چھپا لیا, بولے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بجلی کے دام بڑھا دو. ایکسکیوز می, وہ فوراً بڑھا دیے. آئی ایم ایف 3 سال سے رو رہا ہے, کرلا رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ بھائی اپنے اساسے بتاؤ, اپنی شریعتیں بتاؤ, نہیں بتا رہے. وہ جب بولتے ہیں کبھی گول ادھر کر دیتے ہیں, کبھی اپنے گول میں جا کے گول کر دیتے ہیں. بجلی بڑھا دی. آئی ایم ایف نے کہا ہے, آئی ایم ایف نے تو یہ بھی کہا تھا آپ اساسے بتاؤ, اپنی شریعت بتاؤ. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ان کے مطلب کی چیز ہوتی ہے وہ اس کو سن لیتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ حد تک عمل درآمد بھی کر لیتے ہیں. پاور سیکٹر لیکن جو یعنی کیا کہتے ہیں ان کے مطلب کی چیز نہیں ہوتی, اس کو ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا پہلے واپڈا مہیا کیا کرتی تھی بجلی, پورا نظام اس کے پاس تھا. پاور سیکٹر ریفارم شروع ہوا تو اس کے بعد مختلف ادارے جنم لیا انہوں نے. ظاہری بات ہے یہ کراچی کا تو بہت پہلے سے تھا, بیسکلی تو یہ کمرشل ادارہ تھا, پھر اس کو پبلک بنایا, پھر اس کے بعد پھر پرائیویٹائز کیا.
لیکن بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ریفارم آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اپنے اوپر لون لاد دی آئی پی پی کے. آپ نے اپنے اوپر جب لون لادے تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کے معاہدے کریں؟ نہیں بالکل نہیں. آنے کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ یہ معاہدے وجہ کریں. یہ ہے نا کہ اس کے اندر اپنے کک بیکس رکھے نا سارے. اس میں تو بہت سارے لوگوں کا نام میں ہوگا نا وہی سر. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آئی پی پیز کو جو آپ نے دے دیا یا دے رہے ہیں جس حساب سے کب کہہ رہا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آئی پی انہوں نے کہا ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ سارے کام کر رہے ہیں نا. جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں, جو کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. پبلک ایکسپینڈیچر بڑھانے کو آئی ایم ایف نے نہیں کہا, اس نے تو کہا کٹ کریں. انہوں نے کہا اپنی عیاشیاں ختم کریں. بالکل. ان کی تو کیا کی انہوں نے اٹھا کے پڑھ لیں آپ. کیا کی آپ دیکھیے ایک ایک بندے کے پیچھے 40 گاڑیاں چل رہی ہیں اور میں نے اور آپ نے پیٹرول بچانا. اور ایک ایک گھنٹے یعنی کیا کہتے ہیں پونا گھنٹے آپ کو کھڑا کر دیتے روڈ بند کر کے. بتائیں اس میں ایندھن نہیں ضائع ہوتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, پرانا مانیے گا آپ لوگ ایک ایک گھنٹہ دکانیں بند کر کے بجلی بچا رہے ہیں. شہر میں اگر انگریزوں کو بتاؤں 3 دن تک ہنستے رہیں. انوکھا معاملہ ہے کہ ڈیزل جلا کے پانی پہنچایا جاتا ہے. آپ ٹینکروں کے ذریعے کراچی شہر جو کہ اتنی بڑی آبادی والا شہر ہے, کیوں بھائی صحیح بول رہا ہوں, وہاں ٹینکر بھگاتے رہتے ہیں آپ اور ٹینکر جلاتے ڈیزل. آپ ڈیزل ضائع کرو پانی پہنچانے کے لیے. پانی کا ریٹ پر گیلن کتنا ہے اور ڈیزل کا ریٹ کتنا ہے؟ سر انگریز ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم خود ہنستے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہم خود ہنستے ہیں. انگریز تو بات کی بات ہے, ہم خود ہنستے ہیں. ہم روتے بھی ہیں. انگریز کہتا ہے کہ میں 78 سال نہیں میں 100-150 سال پہلے یہاں پر آپ کے یہاں پانی کی پائپ لائن بچھا چکا ہوں. کراچی شہر کی جو پانی کا نظام لگایا ہے یہ گورا بہادر نے لگایا تھا. یہ گارڈن جسے آپ کہتے ہیں, یہ گارڈن کا علاقہ دراصل جو ہے یہ کراچی زولوجیکل اینڈ بوٹانیکل گارڈن کہلاتا ہے. گورا بہادر یہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ سب کو جو ہے سکیبیز خارش کی بیماری لگ گئی, تو انہوں نے کہا کہ صاحب ڈملوٹی کے اوپر کنویں ہیں, وہاں سے پانی لاؤں گا. سوچو ڈملوٹی کا کنواں کہاں ہے؟ وہ پیر بابا کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس. وہاں سے پانی لے کر آیا کراچی شہر کے لیے. اس کا نام بعد میں پھر ہندوستان کے ایک سیاستدان کے نام پر گارڈن کا نام رکھا گیا. پھر ابھی اس کو ظاہری بات ہے دوبارہ سے کراچی زو کہا جاتا ہے. بھلے گارڈن کا علاقہ اس وجہ سے مشہور تھا, یہاں پہ بوٹینیکل اور زولوجیکل گارڈن تھا. یعنی گورا بہادر اس دور میں اس چھوٹے سے شہر کے اندر پودے سبزیاں پھل اگاتا تھا اور پھر اس کے بعد جانور بھی لاتا تھا ان کے لیے. یہ اب آپ اس کو چڑیا گھر کہتے ہیں, چڑیا گھر کہتے ہیں کراچی کا چڑیا گھر. تو دیکھیں آپ اس کی کیا سوچ ہے. میری خواہش تو یہ تھی, شمیم فرپوش صاحب بڑے جذباتی آدمی ہیں, میں بھی ذرا احتیاط ہی کرتا رہتا ہوں, لیکن میری خواہش تو یہ تھی کہ گفتگو جاری رہے. پتہ ہی نہیں لگا اتنا وقت گزر گیا. آپ کا شکریہ ادا کروں, اب شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کافی مفصل گفتگو آج ہو گئی. تجاویز کے متعلق بات کرنی تھی لیکن فاضل مہمان یہی بتاتے رہے کہ تجاویز کے باوجود حکومت کان نہیں دھرتی ان چیزوں پر, اور اس کے باوجود کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بجٹ کے اندر کیا کیا اصلاحی پروگرام لانے چاہیے, کیا کیا اصلاحات کرنی چاہیے, کن کن تجاویز پر عمل درآمد کرنا چاہیے, حکومت ان پر عمل نہیں کرتی. میری ان سے گزارش تھی اور وہی اس پہ ہم نے بات بھی کی, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں, نرم مزاجی سے آپ کے سامنے پیش آ رہا ہوں, پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ شاید کھل کے گفتگو کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں. لیکن میرا ایسا خیال ہے, برا نہ مانیے, میرا ایسا خیال ہے کہ وہ بحث کر سکتے ہیں, پارلیمان کے فلور پہ بحث کر سکتے ہیں, نہ صرف شہر کراچی بلکہ پورے پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو خود بتایا کہ میرا تعلق اور دیگر شہروں سے, اب میں آ کر اس شہر میں آباد ہو گیا, اس کو اپنا لیا, یہ میرا شہر ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے پاکستان کا ہر شہر میرا شہر نہیں. یہ پورا پاکستان میرا ملک ہے. میں اس میں جہاں مرضی چاہوں جا کر کاروبار کر سکتا ہوں, کام کر سکتا ہوں آزادی سے. جناب محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان, انہوں نے یہ لکھا تھا, بولا بھی تھا, پھر اس کے بعد لکھا بھی تھا. یہ بات یاد رکھیے, پاکستان کا چپا چپا سب ہمارا ہے, ہم عوام کا ہے. یہ ریاست بیسیکلی ریپبلک ہے. ریپبلک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس عوام جو ہے وہ اس ریاست کے مالکانہ حقوق رکھتی ہے دنیاوی طور پہ. یہ بھی کیونکہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی بات ہمارے پری ایمبل میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سوورینٹی لائز ود اللہ, اللہ کے پاس ہے. لیکن عوام جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے دنیاوی طور پہ جو اختیارات ان کو دیے گئے. یہ اختیارات ان کی حد بھی میرے رب نے ہی طے کی ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہم آئین اپنے لیے بنا لیتے ہیں, اس آئین پہ پھر عمل درآمد کرتے ہیں.
اور معیشت بھی اسی طرح جو ہے، اس معیشت میں بھی ہر شہری پاکستان کے اس کو حق حاصل ہے، برابر کا شہری ہے، کوئی ذات پات نہیں، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں. سب سے پہلے ہمیں اس ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے اور وی آئی پی کلچر ختم کرنا ہے. جب تک ہم اس ملک سے وی آئی پی کلچر ختم نہیں کریں گے تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس ملک میں میریٹوکریسی ہونی چاہیے. آج تک جتنے حکمران دنیا میں کامیاب ہونے میں جو ہے وہ آگے نکلے، جس میں اگر آپ سکندر سے شروع کریں اور چنگیز خان تک آئیں، پھر اس کے بعد نپولین تک جائیں، تو یہ یاد رکھیے کہ میرٹ جو ہے وہ فاؤنڈیشن تھا. سکندر نے میرٹ کی بنیاد پر تقرریاں کی، اور میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو تقرر کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتا تھا. اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کو یہ پتا تھا وقت کم ہے. 32 سال کی عمر تک اس نے کمپین لڑی. چنگیز خان کو اس کے اپنے رشتہ داروں نے توک پہنا دی، اور توک پہنا کے اس کے اوپر ظلم مظالم کرتے رہے. پھر ساری زندگی اس نے جو سبق سیکھا تھا 40-45 کی عمر کے اندر، جب توک اس کے گلے سے اترا تو اس نے پھر سمجھ لیا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل و عیال کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ میں میرٹ کے اوپر تقرریاں کروں گا. اس نے میرٹ پر تقرری کی. آپ اسے اگر ظالم کہتے ہو تو پھر اپنے شہروں کے نام اس سے کیوں منسوب کرتے ہو؟ پھر تیمور بادشاہ کو کیوں کہتے ہو کہ ہمارا بادشاہ ہے؟ پھر مغلوں کو کیوں کہتے ہو کہ ہم ان کی وراثت کو انجوائے کر رہے ہیں؟ یہ مغل اسی سے ہیں، اسی کے رشتہ دار ہیں، یہ اسی کے آل و اولاد میں سے ہیں، کیوں پھر مانتے نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ میریٹوکریسی لانی ہے اس ملک کے اندر. اگر آپ نے بجٹ بنانا ہے تو میرٹ والے لوگوں کو سامنے لے کر آؤ، کمیٹیاں بناؤ، بڑی بڑی بجٹ کے اوپر ڈسکشن کرو. 1 مہینہ بھی بہت ہے. امریکہ جب پورا امریکہ بند ہو جاتا ہے تو چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں کیسے معاملات حل کر کے اپنا ملک چلا دیتے. وقت ہمارے پاس محدود تھا. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مفصل گفتگو ہو. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.